صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں میں سے روزانہ ہم ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت سن رہے ہیں۔ آج سورہ لہب کی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اس کی تفسیر بھی سماعت فرمائیے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب کہلاتی ہے، اور اسی کنیت سے یہ مشہور ہوا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ وہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر کے ذریعے سے ہلاک ہوا، اور اس شیر نے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کا جو بالتفصیل حدیث پاک میں جو واقعہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ حضور نے اس کے لیے فرمایا تھا، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔
ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اس میرے بیٹے کو کسی قافلے کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے، تجارتی قافلے کے اندر، اور اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے کہ جتنے قافلے والے ہیں وہ اس کے گردا گرد سوئیں. گردا گرد مطلب اس کے چاروں طرف قافلے والے سوئیں، اور بیچ میں اس کو جو ہے وہ اونچی جگہ بنا کر وہاں پر سے لٹایا جائے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے الفاظ ادا ہو چکے تھے. چنانچہ قافلے نے رستے میں پڑاؤ کیا اور قافلے والے اس کے یہ سامان کی ایک جو ہے وہ تہ بنا کے اس کو اس کے اوپر لٹا چکے تھے، اور خود اس کے گردا گرد جو ہے وہ چاروں طرف لیٹ چکے تھے. رات کے وقت میں ایک شیر آیا اور اس شیر نے کسی قافلے کے فرد کو نقصان نہیں دیا، یعنی قافلے کے کسی بندے کو اس نے کوئی نقصان نہیں دیا، صرف اور صرف اس دشمن مصطفیٰ، اس گستاخ مصطفیٰ کی لاش کو چیڑ پھاڑ ڈالا. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی ادنا سی گستاخی سے بھی اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ فرمائے. آگے سنیے، آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے. اسے کہتے ہیں تسمیت الکلی باسم الجز. اب یہ کیا ہے؟ یہ اہل علم کے ذوق طبع کے لیے میں نے ایک بات جو ہے وہ کہہ دی ہے. آگے جو ہے وہ تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد اسے کالے دانے کی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہا جاتا تھا، اور عرب کے لوگ اس بیماری کو متعدی سمجھا کرتے تھے کہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا یا یہ بیماری اڑ کر اسے لگ جائے گی، اور اس سے بڑے خوف زدہ بھی ہوتے تھے. تو یہ ابو لہب یہ مر گیا، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، چنانچہ وہ پھٹ گئی اور بدبو جو ہے وہ اس سے تعفن اٹھ رہا تھا. چنانچہ 3 دن کے بعد مزدوروں کو لگا کر انہیں اجرت دے کر اس بدبخت کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا. اس سورہ مبارکہ کی مزید تفسیر اور مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے تفسیر سیاست الجنان کا مطالعہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے نفرتوں کا بڑھتا ہوا رجحان. ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں یہ پنپ رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور جسے یوں کہیں کہ جس طرح خون انسان کی رگ و پے میں گردش کر رہا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ نفرتیں یہ بھی انسان کی رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت اور ان سے بغض اور ان سے عداوت، اللہ اس سے بچا. یہ ہلاکت خیز بات ہے. قریبی رشتہ دار جن کو اسلام ملانے کا درس دیتا ہے، جن کے اندر حسن سلوک کا درس دیتا ہے، ان میں وہ حسن سلوک ختم ہو رہا ہے، وہ ملنے ملانے والا معاملہ ختم ہو رہا ہے، اور نفرتیں جو ہے یہ بڑھ رہی ہیں. یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے جو نا گفتہ بے ہے. میں اس سلسلہ یہ موضوع کیوں اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، اور اب جو ہے وہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی. یہ نوبت آن پہنچی، اور آپ اس کی تہ میں جائیں تو تہ میں کیا نکلے گا؟ صرف اور صرف ایروگنس، جھوٹی انانیت، اور ایک بس وہ جیسے ایک انسان کے دماغ پر خبط سوار ہوتا ہے نا کہ میں اور یہ ہمارا، یہ بیچ میں سے ہے. میں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا. بھئی آپ نے کہا تھا، کوئی آپ کی بات کو وہی الہی کا درجہ تو نہیں رکھتی نا. اگر کر ہی لیا ہے کسی نے
تو اس کو آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ کس کنڈیشن میں کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کے رہنمائی دے رہا ہے، کس طریقے سے یہ بات کس درجے کی ہے جس پر میں نے اتنی روک لگائی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور سامنے والے نے اگر کر ہی لیا ہے تو سامنے والا کس کنڈیشن میں تھا، اس کے لیے کیا احکام ہے، یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے یا فیصلے کو پہنچیں گے نا۔ لیکن یہ چیزیں یہ دور ہو رہی ہیں، اور ایک جھوٹی انانیت جو ہے، ایک جھوٹا تکبر جسے بولے ہوئے بندے کی حیثیت کیا ہے، 2.5 بوٹیا پھتو باغبان قسم کا آدمی ہے اور باتیں کیا کر رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ نفرتیں یہ رشتوں کی مٹھاس ختم کر رہی ہیں، تعلقات میں یہ دراریں ڈال رہی ہے، اور وہ مسلمان جن کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ اس نفرت کی وجہ سے آپس کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کیا کرے گی، وہ اینٹ خود بھی لڑکھڑا رہی ہے اور جو ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کا بھی شرازہ بکھیر رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ آخر یہ نفرتیں اور یہ انانیت، یہ ایروگنس، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ آپ اس کی کیا وجوہات فیل فرماتے ہیں، ضرور بتائیں۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ہم اس پر لیں گے، بعض اوقات انٹرنل ہوتی ہیں، بعض اوقات ایکسٹرنل ہوتی ہیں۔ نفرت جو انسان کسی سے کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے جس کے ساتھ اسلام نے اس نے سلوک کا درس دیا ہے، اس کے ساتھ نفرت کرنا، اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں یہ بعض اوقات انٹرنل ہوتے ہیں، بعض اوقات ایکسٹرنل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو انسان کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے، بلکہ اکثر اوقات یہی ہوتی ہے، اپنی اس کا بس وہ کوئی ابال ہوتا ہے اندر جو بندے کو خام خواہ میں جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انگارہ بن کر بارود کی ڈھیری پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی بس جناب وہ تھا اور دھماکہ اور جو ہے نا وہ آگ اور کیا کچھ ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود بھی بے سکون ہوتے ہیں اور دوسروں میں بھی بے سکونیاں، یہ نفرتیں پھیلا پھیلا کر بے سکونیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس موضوع کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے چلنا ہے، لیکن یہاں پر ہم انشاءاللہ پہلے ناظر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شامل کریں گے، اس محبوب کریم کا ذکر کریں گے کہ جس نے مہاجرین و انصار میں ایسی محبت کا جام عطا فرمایا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، مواخات مدینہ کا فیضان جنہوں نے عطا کیا، لوگوں کے دل سے یہ دشمنیاں، یہ کینے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جنہوں نے بھر دیا، اپنی محبت سے جو ہے سینہ بھر دیا، اس محبوب آقا کا ذکر خیر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر بھائی کون سا کلام سنائیں گے، بتائیے گا انشاءاللہ۔ سلمان بھائی نیت ہے آج بہت ہی پیارا کلام ہے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، سبحان اللہ، یہ پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجدار
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ہاں کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، 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 اور آستان حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے،
اس کے سوا چاہیے اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے اور اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھول عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھول عطا کیجئے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے ہم شفا چاہیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی قلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے سبحان اللہ، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے موضوع پر آتے ہیں اور نفرتوں کا بڑھتا ہوا رجحان۔ خالد بھائی، میں نے دو باتیں کہی ہیں، حسنین بھائی، کہ کچھ میٹر انٹرنل ہوتے ہیں اور کچھ جو ریزنز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں، یعنی کچھ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی آدمی خود ہی اپنے آپ کو قابل نفرت بنا دیتا ہے، بالکل بالکل، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ رویہ درست اپنائے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے انداز میں، ان کے طریقہ کار میں خامی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہاں سب سے پہلے جو انٹرنل ریزنز ہیں ان پر جو ہے وہ بات کریں۔ ایک شخص ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے جب بھی بولنا ہے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جس سے سامنے والے کی عزت پر حرف آ رہا ہے، یا سامنے والے کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا وہ ذلیل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایسا انداز اگر بندہ اپنا رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو خود ہی قابل نفرت بنا رہا ہے نا، کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے، یار کیا جان چھوٹے اسے، متھے نہ ہی لگے تو اچھی بات ہے۔ کیا فرمائیں گے حسنین بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل سلمان بھائی، بسا اوقات انسان میں ایسے اسباب پائے جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل نفرت بنا دیتا ہے، اور ایسے پیش ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ گویا کہ مجبور ہو جائیں کہ اس سے نفرت کریں۔ مثال کے طور پہ ایک سبب تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا انداز گفتگو ایسا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے ماتحت افراد کو یا اس سے بڑے بھی ہوں رتبے میں یا عمر میں، ان کی وہ کلاس لے لیتا ہے، ان کے لیے الفاظ ایسے چنتا ہے، الفاظ کا چناؤ ایسے کرتا ہے کہ اس کی عزت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یقینی طور پر اب وہ اس سے نفرت کرے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ تو جب تک اپنے ماتحت افراد کا، اب یہ ماتحت چاہے عمر میں ہو، چاہے جو ہے وہ دنیاوی مقام و منصب میں ہو،
ان کے تحت یہ انداز گفتگو اچھا نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ معاملے کو ڈیل اچھے انداز میں نہیں کرے گا، تو پھر یہ اپنے آپ کو خود ہی لوگوں کی نظر میں ان کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اسی طریقے سے اگر یہ اپنے ماتحت افراد کے حق کو مارتا ہے، اپنے ماتحت افراد کے حق کو لے لیتا ہے، ان کے مال کو چھین لیتا ہے، ان کی عزت کو چھین لیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو ماتحت کا حق ہے یہ اسے غصب کر لیتا ہے، تو اب ماتحت لازمی سی بات ہے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرے گا، اور جو بھی اس شخص کے متعلق اس سے پوچھے گا وہ اچھے الفاظ میں اس کا تعارف نہیں کرائے گا، برے الفاظ ہی میں۔ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خود بخود ہی مطلب ہو ہی جائے گی۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ ایک آدمی کو 2 مرتبہ ذلیل کریں، 4 بندوں کے سامنے آپ اس کو ذلیل کریں اور اس سے معافی بھی آپ نہ مانگیں، تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اسے، وہ خود بخود ہی دل میں وہ غبار اور ابال یہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں یہاں پر بھی، ایک تو یہ ہے کہ جس کی بے عزتی ہو رہی ہے وہ معاف کر دے، اچھی بات ہے، کر دینا چاہیے، لیکن یہاں معاف کرنے کی ترغیب دلانے سے پہلے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ایسا ایٹیٹیوڈ ہی نہ اپنائے کہ جس سے کسی مسلمان کی عزت خراب ہو رہی ہو، وہ ڈی گریڈ ہو رہا ہو، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہو، یہ انداز ہی نہ اپنایا جائے۔ اس پر بھی بڑے غور کی حاجت ہے خالد۔ بالکل غور کی حاجت ہے سلمان بھائی، یعنی جب کسی نے ایک بندے کو دبایا ہے تو نارملی معاشرے میں جو رجحان دیکھا جاتا ہے کہ جو دبانے والا ہے، زور آور ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس سے تو لوگ صرف نظر کرتے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک، اور کر کیا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارہ مظلوم ہے اسی سے کہا جا رہا ہوتا ہے یار چھوڑو، معاف کر دو، اس کو جانے دو، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے۔ اچھا، اب بیچارے مظلوم کو تو ظاہر جھگڑے پر اکسا نہیں سکتے کہ تم بھی اٹھو اس سے بدلہ لو، اس کے حق میں تو یہ بہتر ہے، یہ اگر صاف دل سے معاف بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی حاصل کرے گا، لیکن جس نے یہ ظلم والا رویہ رکھا سلمان بھائی، اس کے لیے تو یہ دونوں طرح سے تازیانہ عبرت ہوا، دونوں طرح سے یہ بات نقصان دہ ہوئی کہ وہ ظلم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کے دل سے بھی اتر رہا ہے۔ جی، کوئی بھی ایسا عمل جو برا ہو، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کر گناہ ہو یا کسی بات پر اس کے عذاب کی وعید ہو، گناہ میں شمار ہو وہ، تو ایسا کام کر کے کبھی بھی بندہ نہ لوگوں کا محبوب بن سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، وہ کسی طور پر بھی ہو۔ تو اولین طور پر تو اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کروں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ اور بھی درجے ہیں، یعنی بندہ گناہ میں نہ پڑے، اس کے علاوہ بھی بندہ اپنے کردار میں کچھ ایسی جھلک رکھتا ہے، اپنے کردار میں کچھ ایسے انداز رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ یار اس میں بہت ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو یہ کچھ سمجھتا ہے اور دوسرے سامنے والے کو یہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس میں بڑا کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے۔ ہم پہلے زبان کو لے کر چلیں، الفاظ کو لے کر چلیں، پھر ہم آگے بھی اس پر ہم نے آنا ہے، لیکن خالد بھائی الفاظ کا درست انتخاب یہ بھی ضروری ہے، بالکل صحیح، آپ جس سے بات کر رہے ہیں کس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور دوسری بات گفتگو کا تہذیب یافتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جہنم کے گہرے گڑھے کی طرف بڑھ جاتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر الدموع کے اندر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس مضمون کی روایت نقل کی ہے۔ تو یہ جو زبان سے انسان جو بول رہا ہے نا، یہ خالی بول ہی نہیں رہا، یہ اپنا ایک اثر بھی رکھتا ہے، اور یہ انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، یہ ذہن بنا کے رکھیں۔ تو اپنی گفتگو کے اندر شائستگی لے کر آئیں، گفتگو ہو آپ سے، ہو جناب سے، ہو آپ جناب سے بات کریں، تو تڑاک ابے تبے، یہ اللہ کرے ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہماری زبان سے اگر اس طرح کے الفاظ نکلے نا تو ہمیں تھوڑی شرم محسوس ہو، یار یہ میں نے کیا کہہ رہی ہے، ادھر آ جا بھائی، ابے تو ادھر آ جا، تو ادھر آ جا، آپ نے بلانا ہی ہے تو آپ ادھر آ جائیں۔ تو آپ سے بھی کوئی نہ آپ کی شان گھٹے گی نہ اس کی شان گھٹے گی، کام ہو جائے گا۔
اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہماری زبان جو پٹر پٹر مطلب بولتی چلی جاتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے، یہ بہت کام جو ہے وہ خراب کروا دیتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر انسان کی ویلیو وقت ویلیو وہ خود ہی کھو رہا ہوتا ہے، جس نے اپنی ویلیو خود ہی کھو دی، خود کردہ رہا علاج نیس، جو خود ہی اپنے آپ کو اپنی عزت کو جو ہے وہ ہنڈیا عزت کی بیچ چراہے کے پھوڑ دے، اس کی پھر کو کیا عزت کرے؟ سلمان بھائی جب عزتیں مل رہی ہوتی ہیں نا تو بندہ احتیاط سے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے جی کہ یار تھوڑا پروٹوکول مل رہا ہے تو یہ باقی رہنا چاہیے. ہمارے منہ میں جو زبان ہے اس کا بڑا پروٹوکول ہے. ایک زبان ہے وہ 32 دانتوں کے پہرے میں ہے، جی اس کے اوپر 2 لب ہیں جو اس کو بند کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی ایک زبان کو حرکت دے کر جو جملے ادا کرتے ہیں سلمان بھائی، اگلے کے 2 کان اس کو سننے کے لیے امیدوار ہیں. آپ اپنی ایک زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا پروٹوکول دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ زبان کا پروٹوکول ہے اگر اس کو اس سینس میں دیکھا جائے کہ آپ کے منہ سے ادا ہونے والے لفظوں کا حق یہ ہے، لفظوں کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں. یہاں صوفیہ نے جس طرح سے کلام فرمایا اور اس بات کو بیان کیا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں اللہ کریم کے معصوم فرشتے ان لفظوں کو لکھ رہے ہیں. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ان فرشتوں سے آپ کیا لکھوا رہے ہیں. بالکل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. کیا آپ کی زبان سے یہی ادا ہو رہا ہے؟ وہ اگر ایسی باتیں لکھیں گے کہ جس سے آپ کسی مومن کا دل جوڑ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جس کو ادا کرنے سے آپ کا اپنا ہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ سکتا ہے، بن سکتا ہے، وہ اللہ کریم کی پسندیدہ بات ہے. تو اس پر ذرا غور کیجئے کہ اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ فرشتے لکھیں گے بھی، خوش بھی ہوں گے، اور جب وہی نامہ اعمال آپ کا، وہی آپ کے منہ سے لکھی ہوئی بات اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ کو اس پر خوشی ہوگی کہ یہ لفظ میں نے ادا کیے. اور قطع نظر اس کے اگر ہم نے لوگوں کے دل توڑنے والا رویہ جاری رکھا، وہ رویہ جاری رکھا کہ میں جس کو چاہوں جیسے القابات چاہوں دے دوں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کیونکہ اچھے القابات دینے میں تو بندے کے اوصاف دیکھنے ہوتے ہیں، برے القابات دینے میں تو بندے کو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے حسین بھائی کہ 2 افراد سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنی چاہیے. بالکل. ایک وہ جو متعصب ہو، تعصب ہو کسی کے بارے میں، مطلب دل میں بھری ہوئی ہو بات کہ یہ نا میرا خیر خواہ ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں جب آپ اس سے بات کریں گے متعصب بندے سے تو اس نے وہ اس کا تعارف پیش کرنا ہے جو آپ کے ذہن میں کہیں آیا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ متعصب ہے، اس کے دل میں حسد اور مختلف چیزیں، مختلف برائیاں دوسرے کے بارے میں لیے بیٹھا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے عاشق. اگر اس سے بحث کریں گے نا تو وہ اگلے کے پسینے میں سے بھی خوشبو ثابت کر رہا ہوگا. صحیح. تو یہ 2 وہ افراد ہیں جو اپنی اپنی انتہاؤں پر ہوتے ہیں، اور جو دونوں افراد دونوں قسم کے، چاہے متعصب ہو چاہے عاشق بندہ ہو، دونوں طرح کے افراد راہ اعتدال سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. جب یہ راہ اعتدال سے دور ہے تو یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جب میں بولنا شروع ہوا تو کیا کیا بولے جا رہا ہوں. کسی کی مثبت پہلو بیان کر رہا ہوں، کسی کی تعریف بیان کر رہا ہوں تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، اور کسی کو برا کہہ رہا ہوں، کسی کی مذمت بیان کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، سلمان بھائی اس کو تحت الثری میں اتار کر آ جائے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی گفتگو میں شائستگی لے کر آئیں. آج جس کو ہم فرینکنس کے نام پر جس انداز گفتگو کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ فرینکنس کب محبت کا قتل کر دے یہ پتہ نہیں چلے گا. اس کا ہوتا ہوا مذاق میں ہم نے لڑائیاں، ایک نے 2 اسکول میں دور کی باتیں جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہیں. 2 دوست تھے، اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے 2 مارے، اس نے بھی آگے سے 2 مار دیے. اب اس نے زور سے مارا، اس نے اور زور سے مار دیا. یہ دوستی جس طرح مذاق اس طرح کر کے چلتا ہے، اور پھر ان میں گتھم گتھا آپس میں لڑائی، لتری پنجابی میں کہتے ہیں آپس میں، پھر یہی کام ہونا تھا آگے.
برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور بری بات کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. ویسے بھی یہ فرینکنس کے نام پر ہم حسنین بھائی جی بالکل یہ ہماری جو غیر شائستہ گفتگو جو ہوتی ہے نا یہ فرینکنس کے نام پر ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر نہ فرینکنس رہتی ہے نہ محبت رہتی ہے نہ کچھ رہتا ہے. تو ذرا اپنے انداز پر آپ ہی غور کر لیں, اور آپ جناب والا انداز اپنائیں گے, تہذیب سے بات کریں گے, طریقے سے بات کریں گے, لیجئے دیجئے لے لیں دے دیں آ جائیں آپ جی لبیک, اس طرح کا انداز اپنائیں گے تو آپ قابل نفرت نہیں بلکہ قابل محبت بن جائیں گے. واہ. اور آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ آپ بولیں کہ ہم سے مطلب محبت کریں یا ہمارا جو ہے وہ احترام کریں یا ہماری عزت کریں. لوگ خود بخود ہی گرویدہ بھی بن جائیں گے آپ کے اس اچھے انداز کی برکت سے, گرویدہ بھی بن جائیں گے اور آپ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کا بھلا کرنے والے بھی بن جائیں گے. ورنہ پھر اگر یہ نہیں اپنائیں گے اور جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی ڈگر پر چلتے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی والا ڈگر ہے گفتگو کے اعتبار سے بھی, تو پھر یہ ہمیں ذلیل ہی کروا رہا ہے اور آگے بھی ذلیل ہی کروائے گا. بالکل بالکل سلمان بھائی, ویسے بھی گھر کو, معاشرے کو اور امت کو جوڑنے اور توڑنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہماری گفتگو کا ہوتا ہے. انسان کی گفتگو کے لیے متعلق تو علماء نے فرمایا کہ جو اگر کسی کو ظاہری زخم دیتا ہے یہ بھر جاتے ہیں, لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ نہیں بھرتا ہے. جامی نحو کی بڑی مشہور کتاب ہے شرح جامی, اس میں ایک شعر بھی ہے اس کے متعلق کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتاما ما جرح به اللسان, کہ ظاہری جو زخم ہوتے ہیں یہ ایک نہ ایک دن بھر جاتے ہیں, لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے یہ نہیں بھرتا ہے, یہ جو ہے وہ دل پر رہتا ہے. صحابہ کرام اس امت کی بہترین ہستیاں ہیں, وہ تو محسن انسانیت کہلائے. انہوں نے تو دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے چرچے ہیں. اگر ہم اس طرف نہ جائیں, وہ تو ایک مبارک ہستیاں ہیں اس دور کی. اگر ہم جو کامیاب ترین شخصیت ہیں ان میں اگر ہم کوئی وصف دیکھیں, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں, چاہے وہ دینی اعتبار سے کامیاب ہو, چاہے وہ حسن معاشرت کے اعتبار سے کامیاب ہو, چاہے وہ گھر میں رہنے کے اعتبار سے کامیاب ہو, چاہے وہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ رہنے میں کامیاب ہو, اس میں ایک بہترین وصف یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے, اپنے ماتحت افراد کے رہنے والے جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ رہتا ہے. استاد وہی کامیاب کہلاتا ہے. ہر طالب علم کا, اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹیچر ہوتا ہے, طالب علم چاہتا ہے میں اس جیسا بنوں, طالب علم چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ وصف آئے. میرا فیوریٹ ٹیچر وہ استاد ہے, میرا فیوریٹ کاروباری شخص فلاں بندہ ہے, دینی اعتبار سے میرا آئیڈیل فلاں بندہ ہے. اس میں ایک وصف خاص طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کی انداز گفتگو بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رہتا ہے. اس دور کی ہستی آپ دیکھ لیجئے, لاکھوں, دنیا کا ایک جم غفیر جس کے پیچھے ہے امیر اہل سنت, کیا پیاری گفتگو کرتے ہیں. جب گفتگو کرتے ہیں تو سیدھی دلوں میں اتر جاتی ہے, لوگ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, الفت دیتے ہیں. تو جو شخص اپنے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں میں محبتیں دے گا, خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جائیں گی. اگر میں موضوع کو ایک جملے میں کمپلیٹ کروں تو وہ یہی ہے کہ نفرتوں میں بڑھنے کا سبب یہ ہے کہ محبتیں ہم کم سے کم دے رہے ہیں, محبتوں میں ہم کمی کر رہے ہیں. سلمان بھائی, ہم دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات چھیڑی نا کہ بندے اپنے الفاظ پر غور کرے, اپنی باتوں پر غور کرے, ہم دیکھیں کہ دنیا بھر میں اپنے انداز پر غور کریں. جی انداز پہ غور کریں, ظاہر ہے وہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پبلک ڈیلنگ کے لیے مختلف افراد نومینیٹ کیے جاتے ہیں یا بٹھائے جاتے ہیں, وہ انہی افراد کا اچھے ادارے انتخاب کرتے ہیں جو سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں, جو اچھا بولنے والے ہیں, شائستگی سے بولنے والے ہیں. صرف انداز میں شائستگی نہیں, وہاں لفظوں میں بھی شائستگی ضروری ہے. آپ لفظوں میں تیر نہ رکھیں, آپ میٹھے بول بولیں اور پھر سامنے والے کا دل جیتتے چلے جائیں. کہا جاتا ہے کہ یہ زبان ہی ہے جس سے بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے, اور اسی زبان سے بندہ ایسی بات بھی کہتا ہے کہ کسی کے دل سے اتر جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ دل میں اتر رہے ہیں یا دل سے اتر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جی من اور ان کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ عافیت عطا فرمائے. ان جو ہے نا, ان عین نون زبر ان, یہ بود و مجاوزت کے لیے آتا ہے.
اللہ اکبر. اب یہ جس نے ان پڑھا ہے اور بود و مجاوزت کا پتہ ہے تو وہ اس کا لطف محسوس کرے گا. مطلب یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کو دور کرنے کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو یہ ان جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ساقط عن القلب، دل سے وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا. اللہ ساقطہ سے مجھے یاد آ گیا، شیخ کشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حقیقت میں نہیں ہے لوگوں کو ویسا بن کے دکھائے جیسا حقیقت میں نہیں ہے، اللہ تو ساقطہ عن عین اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گر جائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ تو حسن اسلام ہوا نا جی کہ جب ہم کسی کو پبلک ڈیلنگ پوائنٹ پہ بٹھا رہے ہیں تو ہم اس بندے کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو لفظوں میں اچھا ہے، جو ظاہری انداز میں اچھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھا کون ہے کہ جس کے لفظ بھی اچھے، ظاہری انداز بھی اچھا اور اس کا دل بھی اچھا. جب یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی، یہ وہ بات ہے جو فرمائی گئی وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تزکیے والی بات ہے، یہ دل کی صفائی والی بات ہے جو الحمدللہ عز و جل حسن اسلام ہے. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کعبہ کا دیا ہوا ایک خاص وہ عطیہ ہے جو رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کو جیسا عطا فرمایا ویسا کسی کو نہیں ملا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارکہ کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے لوگوں کے دل دھونے والے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں لوگوں کا دل دھونے والی، مطلب اس پہ واقعات ہیں اور ایک تسلسل ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بچہ ہوا کھانا کھا لے، سبحان اللہ، وہ لوگوں کا دل دھونے والا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تبرک کے لیے ایک چادر اوڑھ لے، چادر حضور کی لے کر وہ اوڑھ لے، وہ بندوں کے تزکیے کا کام کرتی ہے. ظاہری بدن پر آتی ہے لیکن اندر تک دل دھو دیتی ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنی لو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا لے اور ظاہر و باطن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ڈھال لے تو انشاءاللہ وہ ہر دل عزیز بھی ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. درست فرمایا. کہہ رہے ہیں کیا غصہ بھی زبان کو خراب کرتا ہے؟ جی ہاں کرتا ہے. آگے ہے جی، اگر ہے تو اس کا اسے کیسے قابو کیا جائے؟ جو بندہ اپنے الفاظ، اپنی گفتگو کو تہذیب یافتہ بنائے گا نا، آپ جناب والا لے کر آ جائے گا اور بد تہذیبی والے الفاظ اپنی زبان سے دور کر دے گا تو اس کے غصے کے اندر بھی ایک شائستگی ہوگی. یعنی بندہ غصے کا اظہار تو ہو رہا ہوگا لیکن جس پر غصے کا اظہار ہو رہا ہے نا تو وہ آدمی یہ فیل کرے گا کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ غلط کہی ہے. ہمارے غصے میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ اچھا، غصہ ہمارا اگر بجا بھی ہو، لیٹس سپوز فرض کر لیں کہ ہمارا غصہ صحیح بات پر، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ غصہ دلانے والا کام کرے گا تو پھر غصہ ہی آئے گا نا. تو غصے کو ضبط کرنا چاہیے. جب ذات کے لیے، اپنی ذات کی بات ہو تو وہاں پر اس کو ضبط بھی کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں بھی لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، غصے کے باوجود سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر ہی جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے واقعی کام غلط کیا ہے، ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے اندر بھی اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو صحیح رکھتے ہیں. آپ سے آپ غصہ کسی کے اوپر کتنا غصہ کر لیں گے اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو اس میں، اور تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ الفاظ میں بھی فرق ہے، انداز میں بھی پھر فرق آ جاتا ہے. تو اپنے الفاظ اس طرح کے لے کر آئے. مدنی انعامات میں امیر سنت ہماری یہ ترغیب دلا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں، تو ان پر عمل کریں گے. آپ جناب سے گفتگو کریں گے، آ جائیں جی، کوئی پکارا ہاں جی بھائی جان بات سنیے گا، اس کو بولے ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، بولے مہربانی. اور کسی نے آپ کو بلایا بات سنیے گا، آپ بولے لبیک، اس کا بھی ذکر ہے واہ سبحان اللہ. پھر بندہ بولے جی، یا پھر آپ کسی نے بلایا آپ کو، آپ بولیں جی سنیے گا، بات سنو. بھائی بات سننا فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ انداز میں فرق ہے، الفاظ میں فرق ہے، اور آپ اس طریقے سے لے کر آئیں گے تو زندگی پرسکون ہوتی جائے گی. انٹرنل جو ہمارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم قابل نفرت بن رہے ہیں،
ہمیں ان پر توجہ دینی پڑے گی. صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے, غلطی بھی کرتے ہیں معافی بھی نہیں مانگتے. یہ بھی وہ انداز ہے کہ جو انسان کو پھر محبت کی ڈکشنری میں سے فیلڈ میں سے نکال دیتا ہے. اور اگر بندہ غلطی کرے اور معافی مانگ لے, ریئلائز کر لے, ایکسکیوز کر لے, اپولوجائز کر لے, تو پھر اس بندے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ہمدردی بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. لیکن جو پھولا رہتا ہے خام خواہ, ہمیں اس میں فرماتے ہیں جو پھولتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے, پھٹتا ہے. سلمان بھائی سونے پر سہاگا کہیے یا اس کا اپوزٹ کوئی رکھ لیجئے کہ بات یہ ہے لوگ ایک تو معافی نہیں مانگتے جو اچھی عادت نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ جملے بھی معافی نہ مانگ کر ایسے بولتے ہیں کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. معافی تو ہم نے اپنے ابو سے نہیں مانگی, کبھی معافی تو ہم نے فلاں سے نہیں مانگی. بھائی ایک تو معافی نہ مانگ کے آپ نے غلطی کی, اور دوسرا یہ جملہ کہہ کر, یہ کون سا ایسا جملہ ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا؟ یہ عزت میں اضافہ کرنے والا جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ جملہ بھی آپ کا ایک پورٹریٹ ڈرا کر رہا ہے دوسرے کے سامنے کہ یار یہ بندہ واقعی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی درست بات کی جائے, کیونکہ یہ اپنی انانیت میں ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کر کے کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو معافی مانگے اور معافی مانگنے کے سبب اس کی عزت کم ہو, وہ بروز قیامت اپنی عزت مجھ سے لے لے. اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر جھکتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے, مقام و مرتبہ اس کے بڑھا دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے نا جو احترام کا مطالبہ کر رہا ہے سلمان بھائی, یہ خود کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس پہ لیا ہوا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں آئیں سب میرا احترام بھی کریں. اور ایک وہ ہے جو عاجزی کر رہا ہے, لوگ آ کے اس کا احترام کر رہے ہیں. حضرت آپ نیچے کہاں بیٹھ گئے, آپ اوپر بیٹھے ہیں. اس کو ایک وہ ہے جس کو لوگ آ کر عزت دے رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو آ کر بیٹھ گیا ہے, اس سے کہا جا رہا ہے حضرت یہ آپ کی جگہ نہیں, اٹھ جائیں گے یہاں سے. اللہ اکبر, اللہ خیر فرمائے. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نافرمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب. نیکی کی دعوت جو کہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 302 پر ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد, جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو. حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پاک مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا. امام محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین جب قرض دار ہوئے اور انہیں قرض کے سبب سخت غم ہوا تو فرمایا میں اپنے اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی چھپ کر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اس عقل مند پر تعجب ہے جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا, حالانکہ دشمن کو اپنی مصیبت پر خوش کرنے کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا وہ کیسے, تو جواباً فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے دن اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا. یہاں بھی دے عزت وہاں بھی دے عزت الہی پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ساری خطائیں میری
جی یہ بات بھی صحیح فرمائی، نافرمان بندہ نہ بنے، اور اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ جو بدماش لفظ استعمال، یار یہ بدماش آدمی ہے، تو بدماش عمومی طور پر وہی کہا جاتا ہے، بلکہ عمومی طور پر کیا یقینی طور پر اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ رسول کے احکامات کا خون کر رہا ہوتا ہے، ان کی خلاف ورزی، وائلیشن کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی قابل نفرت بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا۔ بدماش مطلب کیا کام کرتا ہے؟ جیسے کوئی حق کھا لے گا، قبضہ کر جائے گا، تو بدماش لوگ یہی کام کرتے ہیں، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری اور ڈاکے ڈالتے ہیں بدماش۔ تو چور تو تھوڑا وہ ڈرپوک ٹائپ ہوتا ہے، لیکن بدماش جو ہوتا ہے وہ چور سے اوپر کا درجہ ڈاکو تک جو ہے پہنچتا ہے، اور ڈاکو کی اتنی سخت اس کے اوپر زجر ہے نا، جو سرے عام لوگوں کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں، اتنا سخت زجر ہے، اتنی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو اسلام بھی قابل نفرت بنا رہا ہے۔ وہ اسلام جس نے عزت دی ہے، اس نے اسلام کی اس عزت کو جب ختم کر دیا، اس کے اسلام کے دیے ہوئے حکم کو وائلیٹ کر دیا۔ اسلام کہہ رہا ہے عزت، مسلمان کی عزت کی حفاظت کرو، اس کا مال نہ لوٹو، لیکن یہ عزت بھی خراب کر رہا ہے، ذلیل بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر یہ دوران ڈاکہ مارے جائیں، ڈاکہ ڈالتے ہوئے اگر مارے جائیں، تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی یہ زجر اور توبیخ اور ایک سزا ہے، سمجھنے والے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خالد بھائی؟ آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں عقل شعور بھی عطا فرمائے آمین۔ کہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور کس کی نافرمانی مول لے رہے ہیں۔ ہاں جی۔ ہمیں سلمان بھی پتا ہو نا کہ کسی جگہ پر بہت سخت پہرا ہے، بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو کو بھی اگر پتا ہو نا کہ اس جگہ پر بہت سخت پہرا ہے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں اگر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گھسے گا یا چوری کرنے کے لیے جائے گا تو بہت زیادہ محتاط ہو کر جائے گا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ایک ذہن یہ بھی بنا لیا جائے، اللہ کرے کہ کسی کے دل میں اتر جائے بات، کہ جب میں کسی بندے کو لوٹنے جا رہا ہوں، مارنے جا رہا ہوں، کوئی اپنی زبان سے کوئی نقصان دینے جا رہا ہوں، یا کسی بھی قسم کا کوئی وہ حق اس کا پامال کرنے جا رہا ہوں جو اس کو رب نے عطا فرمایا ہے، سلمان بھائی آج میں کر گیا نا، اور اگر رب العالمین نے اس کا بدلہ مجھ سے لیا تو 4 جو حارسین ہیں، 4 سیکیورٹی گارڈ ہیں، ان سے تو ہم بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑ لیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دیکھ رہا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں اگر یہ بھرنا پڑا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ مشکل کیا ہو جائے گی؟ یہ تو ناممکن ہی ہے، لیکن ایک توبیخ کے لیے، ایک زجر کے لیے بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا وہ رب جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہی رب جب بندہ اس کی نافرمانی کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کو سلمان بھائی، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے اوصاف بیان فرمائے، اللہ لطیف بعبادہ وہو الغفور الرحیم خیر الراحمین، یہ کس کے بارے میں بات ہوئی؟ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں رب اغفر ورحم، میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ جب بندہ اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ لجاجت کے ساتھ آ رہا ہے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر آ رہا ہے، اس سے التجا کر رہا ہے، مولا میں تو کچھ نہیں ہوں، تو بخشے گا تو میں بخشا جاؤں گا، ورنہ میری کیا بساط ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، رب العالمین جل وعلا خود ارشاد فرما رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان جب بندہ خود ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے تو کہیں آپ کو قرآن کریم میں ایسی آیت نہیں ملے گی کہ بندہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہو اور اس کو فرمایا جائے کہ رب تجھے بخش دے گا۔ وہاں رب العالمین جل وعلا نے جہاں پچھلی قوموں کے حالات بھی بیان کیے تو وہاں بھی اس طرح کے الفاظ رب العالمین جل وعلا کے ہیں قرآن کریم میں کہ وہ قہار ہے، ان بطش ربک لشدید، هو القاہر فوق عبادی، بندوں پر وہ سخت بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اللہ کریم نے رزق رکھا ہے، یہ موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں اس کو آگے۔ مجھے ماشاءاللہ
خوشخبری ملی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد اظہر اتاری زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا صاحب، کیا بات ہے آپ کی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھنڈ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی یہاں تو ٹھنڈ بڑھ گئی ہے ماشاء اللہ. ہیں کہاں پر آپ ابھی؟ آج تو سیالکوٹ میں ہوں. سیالکوٹ میں. ویسے موضوع پر بھی میں آتا ہوں، لیکن ابھی چلیں آپ سے بات شروع ہی ہوئی ہے. آپ کو ذاتی طور پر کون سا موسم پسند ہے؟ ٹھنڈ پسند ہے یا گرمی پسند ہے؟ نارمل موسم جو ہے نا یہ تھوڑا طبیعت کے لحاظ سے پسند ہے. باقی وہ جو عبادت کے لحاظ سے بزرگوں نے بھی جس کو پسند فرمایا وہ سردی کا موسم ہے. اس میں روزہ آسان ہو جاتا ہے اور جس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. تو سردی کے موسم کو عبادت کے لحاظ سے زیادہ پسند کیا گیا ہے. یہ نارمل موسم جس میں جو ہے وہ نہ زیادہ ٹھنڈ لگے نہ زیادہ گرمی لگے. تو وہ جو جنت کے بارے میں فرمایا نا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو اللہ پاک وہ ہمیں نصیب بھی فرمائے آمین محبوب کے صدقے میں. تو یہاں بھی وہ کیفیت زیادہ آسان رہتی ہے، سردی گرمی کی شدت کا احساس نہ ہو. چلیں جی، یہ بھی ایک بات ہے. آج کل کیا کوئی سردی کی غذائیں، گاجر کے حلوے لوگ کھا رہے ہیں آج کل. ہم تو ہمیں دکھا ہی رہے ہیں، بتا ہی رہے ہیں. یہ بھی ایک نظام اور کام چل رہا ہے. تو آپ بھی کوئی اس طرح کی غذائیں استعمال فرما رہے ہیں یا آپ کو کچھ اور پسند فرماتے ہیں سردی کے اس موسم میں؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی وہ ایک چلتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری والدہ بھی بناتی تھی، گھر والوں کو بھی اب ہے کہ وہ ایک دال کا ہمارے یہاں حلوہ بنایا جاتا ہے. اب آئے نا کبھی آپ کو پھر وہ کرواتے ہیں ٹیسٹ. اس میں ایک پنجیری کہی جاتی ہے، پنجیری جس کو کہتے ہیں، اس میں کافی دیسی چیزیں ڈلتی ہیں. وہ سردی کے لیے بنایا جاتا تھا کہ نزلہ زکام چیسٹ کی انفیکشن وغیرہ سے حفاظت رہے. ویسے بھی بڑا وہ مقوی ہوتا ہے، طاقت دینے والا. مجھے تو وہ آپ کا یاد آ گیا، وہ جو آپ نے ہم اسلام آباد میں ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے، وہ برف میں بیٹھ کے سلسلے دو کیے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آئی صاحب کے گھر سے الحمدللہ دودھ میں ہلدی اور دیسی گھی ڈال کے، وہ الیاس بھائی آئی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ لے کر آئے تھے. چلیں یہ بارہ اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے. آئی صاحب آپ کی اللہ حفاظت بھی فرمائے. واقعی سردی کی شدت بعض اوقات پریشان کر دیتی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. آئی صاحب موضوع پر آتے ہیں. جو موضوع ہم لے کر کے چل رہے تھے کہ ابھی جیسے چوری کی بات بھی ہو رہی تھی، ڈاکے کی بات بھی ہو رہی تھی. تو بدماش یعنی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ بدماش ٹائپ بن جاتے ہیں. اب جو بدماش بن جاتا ہے وہ خود گویا کہ اپنے آپ کو خود ہی قابل نفرت بنا رہا ہے. بندہ بدماش بھی بنا رہے اور بولے بھئی میری لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بھی ہو، لوگ میری عزت بھی کریں، میرا خیال بھی کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں ان جو ریزنز جو ہیں ہمیں لوگوں کی نظروں میں جو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، ہمیں انہیں اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. اور یہ تبھی ختم ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے بڑھیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قابل جو تہمت والی جگہ ہیں، تہمت والی جگہوں پر جانے سے بھی منع فرمایا. تو اپنے آپ دیکھیں، بدگمانی نہیں کسی پہ کرنی، ایک تو یہ ہے جی. دوسرا بدگمانی سے بچانا بھی ہے لوگوں کو. واہ. ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو. پہلی تو یہ سٹیج ہے. بدگمانی کے بعد اگلی جو ہے وہ نفرت کی سٹیجز آتی ہیں. تو پہلا سٹیپ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. اب کو بندہ بد اخلاقی کرے، گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، بدتمیزی کرے، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، دھوکہ دے، اور اس طرح کی پھر اگلی جو سٹیجز آپ نے جو ذکر کی ہیں، بدماشیاں کرنے کی، زمین پہ قبضہ کرنے کی، کسی کا حق مارنے کی، کسی کے ساتھ دل آزاری والا معاملہ کرنے کی، کسی کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی، قرضہ لے کے دبا لینا، پیسے کھا جانا. اب یہ چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ تو خود ہی نفرت کے قابل بنا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرت پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے بارے میں گندے اور برے خیالات پیدا کر کے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے. اب ایسے سے کون پیار کرے گا، ایسے سے کون محبت کرے؟ اب یہ کہے میں مجھ سے محبت کرو اور خود کام ایسے کرے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، گھن کھائیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو، بچوں کو ڈرائیں اس کا نام لے کے کہ نہیں وہ آ جائے گا، یا فلاں ہے یا فلاں ایسا ہے، لوگ محلے میں بات کریں. تو یہ کہ یہ
اپنی حالت پر بھی تو غور کرے کہ میں پیار کے قابل اپنے آپ کو بنا رہا ہوں کہ نہیں. بن کے کانٹا اور کہے کہ مجھے پھول کی طرح عزت دی جائے، یہ کیسے ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے صاحب، کیا زبردست مثال دی ہے. مدینہ مدینہ. اب ایسا یہاں یہ ایک اور بات بھی ہم جو ہے ابھی کرے تھے، میں چاہوں گا آپ بھی اس کو کنٹینیو فرمائیں کہ لوگ جو ہے جو چوریاں کرتے ہیں یا جو ڈاکے لوگ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو قابل نفرت ہی زمانے میں خود ہی بنا رہے ہیں. یعنی یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ جو چوری کرنے والا ہے، یہ جو ڈاکے مارنے والا آدمی ہے، یہ جو حق دبانے والا بندہ ہے، ایسا یہ سارے کام جو کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے. کوئی رزق کے نام پر بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رزق جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو چلو رزق کوئی اکٹھا ہو جائے گا. تو یہ لوگ اگر یہ چوریاں، یہ ڈاکے اور یہ اس طرح کے کام کرنے کی بجائے اگر رزق حلال کی تلاش میں آگے بڑھیں تو یہ اجر بھی پائیں گے، رزق بھی پائیں گے، اللہ کی جو ہے وہ رحمت بھی پائیں گے، معاشرے کے اندر باعزت بھی بن جائیں گے، اور بھی بہت سارے فائدے قبر آخرت کے ہوں گے. جبکہ یہ جو چوری چکاری یا ڈاکے مار کے لوگوں کا مال چھین رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، تو یہ اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ قبر آخرت کو برباد بھی کر رہے ہیں. کچھ اس پر بھی مدنی پھول ہونے چاہیے. جی دیکھیے، چوری اور اس طرح کا ڈاکہ اور یہ جو ہیرا پھیری ہے، یتیموں کا مال کھا جانا ہے، یا دیگر جو ہمارے معاشرے میں قباحتیں آج کل پائی جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زمین جائیداد مکان کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یا ایک دوسرے کو چیٹ کرنا، یہ گناہ اور حرام کے کام ہے. اور ان پر تو ویسے بے برکتی بھی ہے، نحوست بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ معاشرے میں اپنا وقار کھو دیتا ہے جو ایسے کام کرتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اور خاندان میں، معاشرے میں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے نا کہ جھگڑے کی فضا بن رہی ہے اور آپ جھگڑے سے بچ جائیں، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ یا وہ بظاہر ایسا ہے کہ آپ لاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا کہ عزت کس کو ملی، برکت کس کو ملی. اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، اس کے لیے جنت میں وسط میں محل کی بشارت بھی دی گئی ہے. اللہ اللہ. تو یہ اپنے آپ کو بندہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کر جاؤں، اچھا اخلاق کر جاؤں. مومن کریم ہے نا، اپنے کرم کے سبب دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ بیوقوف نہیں ہوتا. کئی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ ہمارے نیچے لگ گیا. وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. شریف اپنی شرافت دکھا رہا ہوتا ہے، وہ حسن اخلاق کا بیکر ہوتا ہے. وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق والی ادا کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر کے کر رہا ہے، اس کی غلط فہمی ہے. ہاں، اب یہ کرے کہ یہ جھگڑے سے بچے، فساد سے بچے. ہاں، اگر جو زیادتی کر رہا ہے، جو اس طرح کر کے ظلم کر کے گالی دے کے فساد کر کے مقدمہ کر کے اپنا پریشر ڈلوا کے کسی طرح سے کسی کا حق مار لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے یا کسی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ اپنی عزت کھو دیتا ہے. اب تو یہ چوری چکاری اور ڈاکے کی بات ہم کر رہے ہیں، مجھے اسی دوران ایک حدیث یاد آئی کہ لوگوں سے دور کیسے ہو جاتا ہے بندہ. وہ حدیث پاک ہے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، وبعید من النار. بس سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے. اور آگے حدیث میں فرمایا کہ بخیل، یہ بخیل کے بارے میں فرمایا بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، وقریب من النار. یہ جو بخیل ہے یہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آگ کے قریب ہوتا ہے. اس سخاوت لوگوں کے قریب کر دیتی ہے، محبت پہ ملتی ہے، اور بخیل جو ہے یہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بخل کی وجہ سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، ظلم کرے گا، تو یہ کیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی؟ اگر اس کو کہیں لگتا ہے نا کہ لوگ میرے ظلم، زیادتی، میری بدماشیوں کے باوجود میری عزت کر رہے ہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ اس کی بدماشی کی عزت ہے، اس کی ذات کی عزت نہیں ہے. یہ اس کے روب اور دبدبے اور منصب اور اقتدار اور اس چیز کی ہے. آج اس کا روب ختم ہوگا، آج اس کا اقتدار ختم ہوگا، آج اس کا منصب ختم ہوگا، آج اس کی ویلیو ختم ہوگی، آج اس کی صحت ختم ہوگی، لوگ اس پر تھوکیں گے بھی نہیں. محاورتاً کہہ رہا ہوں،
جی جی یہ سمجھ رہا ہے کہ پریمی آنر ہے، آنر اس کی نہیں ہے. یہ اگر اس کو غلط فہمی ہے تو یہ معاشرے میں لوگوں میں محبت اس کو ملے گی تب جب یہ حسن اخلاق کا پیکر بنے گا، اچھے اخلاق اپنائے گا، محبتیں بانٹے گا، محبت پھیلائے گا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پتر محبت ایک نیوندرا ہوتی ہے. ایک نیوندرا ہے، یعنی آپ ڈالو گے جتنا یہ بڑھ کے آنا ہے. نیوندرا سلامیاں وغیرہ دیتے نا شادی وغیرہ ہوگی، نیوندرا. ہاں جی، یہ نیوندرا ہے، جس کو دیا جاتا ہے نا وہ اگلے کو بڑھا کے دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ کہ یہ چیز ہے کہ محبت جتنی دو گے، عزت جتنی دو گے، انشاءاللہ اس کا رسپانس زیادہ آئے گا. بڑی پیاری بات کہی. صاحب یہ آپ کا مدنی پھول اگر اس کو ہم رشتوں میں دیکھیں، رشتوں میں اس کو اگر لے کر کے آ جائیں کہ رشتوں میں بھی محبت دی جائے اور مان دیا جائے تو اس سے بھی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اور جو اسلام نے جس محبت کا ایک نظام رکھا ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اس کو رشتوں میں لے کر آئیں، جیسے مثال کے طور پر ہسبینڈ ہے، وائف ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے. ساس سسر ہیں اور سسرال ہے اور داماد ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ رشتہ ہے. اسی طرح سے اور دیگر جو رشتے اس طرح آپس میں ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر مان دیا جائے اور سامنے والوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے اور ان کو عزت دی جائے اور ان کی بات کنسیڈر کی جائے، ان کی بات کو رکھا جائے، جب بعض اوقات اپنے مفادات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوسرے کی بات کو آن کر کے ویلیو اگر دے دی جائے، سامنے والے کی بات رکھ لی جائے، تو میرا خیال ہے کہ انسان اس سے اس کی عزت میں ہی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی کہ یہ دیکھو احساس جو ہے نا وہ محبت کی سیڑھی کہلاتا ہے. جس دن احساس ختم ہو جائے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. احساس ہی ایک مین جو ہے نا بیس ہوتی ہے پیار کی، محبت کی، رشتوں کو جوڑنے کی، اور رشتوں کے اندر جو ہے نا پختگی اور محبت کے بڑھنے کی، اور ایک دوسرے کی بات کو اگر آنر دی جائے، رسپیکٹ دی جائے، قدر دی جائے، تو یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائے. دیکھیں خود آپ سمجھو گے نا کہ I am the best person، میں جیسا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں، جیسی میری ذہانت ہے، جیسی میری سوچ ہے، جو میری بات ہے، تو میں جو ہے سب سے مطلب ہے کہ پرفیکٹ میری گفتگو ہے، پرفیکٹ میری سوچ ہے. تو پھر انسان کسی کی بات کو لیتا ہی نہیں. جب پیالہ دودھ کا بندہ بھرا ہوا ہی سمجھے گا تو اس میں مزید دودھ یا اس میں شہد بھی نہیں آ سکے گا، کوئی اچھی چیز آ ہی نہیں سکے گی مزید. اب اس میں جو ہے نا وہ مطلب سوچے یہ کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ لے کے چلوں. کسی کی بات ہے، ہر بات کو ڈینائی کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گفتگو کے ساتھ مینج کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیگوشیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ اپنی مائنڈ لے کے چلیں تو اگلے کی بات کو آنر دے کے اس کو لے لیں تاکہ ان کو اچھا لگے، خوشی لگے. ایک چیز ہے، داماد اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا رہے، کوئی اللہ کی مخلوق نہ سمجھے سسرال میں جا کے. اللہ اکبر، کیا خوب بات کہی آپ نے. میں اسی پر جو ہے وہ چاہ رہا تھا اس پر بھی آئیں کہ بعض اوقات داماد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے سسرال پر جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھا کے رکھنی ہے، اور بعض اوقات سسرال والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے داماد کو جو ہے وہ پیس کے رکھنا ہے. یوں ہی جو ہے وہ عورتوں کا معاملہ بھی ہے کہ عورتیں بھی بعض کا سوچ رہی ہیں جو ہمارا سسرال ہے ان پر ہم نے ذرا روب جما کے، نندوں پر بھی روب ہو، ساس پر بھی روب ہو، ان کو ذرا جو ہے وہ ٹکا کے رکھنا ہے. اور بعض اوقات یہ جو سسرال والے ہوتے ہیں یہ اپنی بہو کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ روب اور ایک خام خواہ کی جو ایک دھاک ہے یہ بٹھا کے رکھنی ہے. یہ انداز بھی جو ہے وہ نفرتوں کو پروان چڑھا رہا ہے، رجحان بڑھا رہا ہے. اس کا بھی ہمیں سد باب کرنا ہوگا. یہ بہت جاہلانہ سوچ ہے سلمان بھائی. یہ جن گھروں سے جس بیٹی کو، جس لڑکی کو یہ فیڈنگ دے کے بھیجی جاتی ہے نا تم نے سسرال میں جا کے ذرا ٹہکے سے رہنا، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی ان کی باتوں پہ نہیں آنا، تم نے ان کے نیچے نہیں لگنا، کوئی بات تو ہمیں بتانا ہے، کوئی مسئلہ ہمیں بتانا ہے. اس لڑکی دلہن کی بہنیں یا کزنیں یا ماں یا مطلب گھر والے اس طرح کا اس کو ذہن دے کے بھیجتے ہیں. وہ مائنڈ ہی لے کے چلی ہے کہ میں نے وہاں جا کے حکومت کرنی ہے، میں مطلب وہاں جا کے
جو ہے وہ ان کی کام والی نہیں بن کے میں نے رہنا. اس کا ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ گھر کا کام کرنا, کچن کا کام کرنا, کپڑے دھونا یا گھر کے کام کاج کرنا, تو یہ خدا نہ خاصہ کام والی بن گئی ہو. یہ اس کی سوچ جب ایسی بن جائے گی تو وہ گھر سے ہی گئی ہے میں حکومت کرنی ہے, میں ان کو نیچے لگا کے رکھنا ہے. اب وہ گھر تو مطلب سٹارٹ میں ہی اس کا ذہن ہی ایسا بنا کے بھیج دیا ہے. اب یہ گھر تو ایک میدان جنگ بن جائے گا. وہاں تو ضرورت یہ تھی کہ بیٹی کو یہ سوچ دے کے بھیجا جائے کہ وہ تمہارا گھر ہے, ساس تمہاری ماں ہے, سسر تمہارا باپ ہے. اپنے شوہر کو اپنا جو ہے وہ سرتاج بنا کے, محاورتاً حقیقتاً سر کا تاج بنا کے, اس کو گرایا تھوڑی جاتا ہے تاج کو, تو اب اس کو سرتاج بنا کے, نندوں کو اپنی بہن بنا کے, اس طرح گھر کا ماحول اچھا. اور یہ حقیقتاً جو ہے وہ گھر پہ راج وہ کرتی ہے جو گھر پہ ایسا ماحول بنا کے رہتی ہے کہ ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے, نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح ڈیل کرے, شوہر کو اپنے جو ہے وہ سر کا تاج بنائے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے وہ ملکہ بنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنا کے رکھتی ہے. خادم بنا کے تو غلام کی بیوی نہ بنے, اپنے شوہر کو غلام بنا کے غلام کی بیوی نہ بنے بلکہ ملکہ بنے. اور ملکہ کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی. شوہر کو بادشاہ بنائے گی تو ملکہ بنے گی. کیا بات, کیا خوبصورت ترین بات کی ہے سب آپ کے ماشاءاللہ مبارک آپ کی زبان نے کیا تلفظ کیا ہے جی الفاظ کا, اور کس طرح سے پرویا ہے ان کو جملے میں. اللہ اکبر. آج کے سلسلے کی سب سے بڑی بات میں کہوں تو آپ نے ماشاءاللہ یہ فرمائی ہے ترغیب کے اعتبار سے, اور بڑی اچھی بات. میں یہ چاہوں گا اس کا ایک ریزن بھی بتائیں کہ آخر کیوں یہ ہمارے لوگ, ایک تو سوچ وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اسی کی روشنی کو آپ لے کر کے آگے چل رہے ہیں, امیر سنت سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اسی روشنی کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہیں پر کچھ افراد معاشرے کے اندر وہ بھی ہیں جو اس سوچ کے نیگیٹو چل رہے ہیں. بھائی کیوں کریں, کیوں کیا جائے, ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو یہ ہے, یعنی جھوٹی انانیت بنائی ہوئی ہے. پانی کا بلبلا جیسے آپ دیکھیں نا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, ٹائم لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح سے رجحان بن رہا ہے, اس کی آپ جو ہے وہ کیا ریزن محسوس فرماتے ہیں کہ آخر کیوں سامنے والے پر ہم تسلط کیوں چاہتے ہیں, یا میرا اس کے اوپر سکہ بیٹھا رہے, یا یہ میں اس کو نیچا دکھاؤں, یہ سوچ جو بن رہی ہے یا جو لوگ یہ بنا رہے ہیں, یہ لوگ تباہی کے دھانے پہ لے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے ساتھ بغاوت کی ایک سوچ ہے, بے باکی ہے. یہ جو شوہر کو یہ سمجھنا کہ میرا وہ حاکم نہیں ہے, رجال قوامون علی النساء. اب یہاں اس کی بہت خوبصورت وضاحتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں, علماء نے کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے سامنے ہے. اب عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا جائے گا. مرد اگر حاکم ہے تو اس کو ایک محبت کا, پیار کا, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا. یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید عورت گھر میں اگر شوہر کے ساتھ اطاعت میں رہتی ہے تو اس پر کچھ ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی محبت, اس کی عزت, اس کی آنر اس کے شوہر کی اطاعت میں ہے, اپنے شوہر کی خدمت میں ہے. اور یہ دیکھیں دوستی ہو نا, گھر میں فرینڈشپ کا ماحول ہونا چاہیے. میاں بیوی بہترین دوست ہیں آپس میں. کیا بات. بلکہ ایک بڑی, میرے اپنے اسلامی بھائی کی ابھی بھی شادی تھی پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ 2 جملوں میں کوئی نصیحت کر دیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو, اگر تو دوستی ہو گئی تو پھر موجاں ہی موجاں, دوستی نہ ہوئی تو پھر فوجاں ہی فوجاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی, دوستی والا ماحول بن گیا تو آپ بہت اچھے, مطلب ایک دوسرے کو آنر دو گے, ایک دوسرے کی بات کی قدر کرو گے, احساس کرو گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر لڑائی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا, میرے حقوق, میں شوہر ہوں تو مجھے جو ہوتا تو وہ کہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی یا بہن بھائیوں کی ملازمہ نہیں ہوں, گھر کی نوکرانی نہیں ہوں, میں کام والی ماسی بن کے نہیں آئی, میں تو مطلب ہے کہ میں دلہن بن کے آئی ہوں, میں کیوں کروں, میں کیوں کپڑے دوں, میں کیوں چائے گرم کر کے دوں, میں کیوں تمہارے جرابیں موزے تلاش کر کے دوں, جوتا مجھے کیوں, میں کیوں بتاؤں کہاں ہے. یہ گھر کا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے نا, تو مالک کا بنے, گھر کی مالکن بنے, اور ملکہ بن کے اپنے بادشاہ کو, اپنے گھر کو, ایک ریاست ہے چھوٹی سی گھر, ایک محل ہے اس کا, اس کو سجانے سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. واہ واہ, سبحان اللہ. میں مطلب کسی ایک کو ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا یہاں, لیکن
کہیں کسی جگہ پر جاب کر کے کئی مردوں کی خدمت کرنا، کسی جگہ پہ جاب کر کے کئی مردوں کو پانی پلانا، کھانا دینا، ان کی خدمت کرنا، وہاں کاغذ اٹھانا، فائلیں اٹھانا، اس کے لیے تو تیار ہے. اور جو جس کو سر کا تاج بنایا اس کی چائے گرم کر کے دینے کے لیے یہ انکار ہے کہ میں کیوں کروں. تو یہ ایک صرف مینٹلٹی ہے. اور اپنے گھر کو جو ہے نا وہ خوشبودار بنانے کے لیے یہاں پھول سجائے جائیں گے. واہ واہ. پھول مہکتے ہیں اچھی گفتگو سے، اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے، اچھے مینرز سے. مینرز کی ضرورت ہے، اپنے باقی کی طرف نہ جائے اور اپنے گھر کو سنوارنے کا ذہن بنائے. ڈائیورس کی طرف نہ جائے. طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے، اس طرح کی بے باکی آگے تباہی کی طرف لے جاتی ہے. درست فرمایا آپ نے. ایسا میں جو ہے نا وہ آپ کے فیضان سے ایک چیز پر نوٹ کر رہا ہوں. ایک کیفیت ہے بارش کی اور ایک کیفیت ہے بجلی کی. دونوں زمین پر جو ہے وہ آتی ہیں. بارش زمین پر برستی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، اور آسمانی بجلی زمین پر گرتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے. مطلب کہیں کھیت پر گرے تو کھیت اجاڑ دیتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. کسی انسان پر گر پڑے، کسی علاقے میں گر پڑے تو وہاں لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو بندہ جو ہے وہ بارش کی طرح بنے، بندہ بھی اور بندی بھی، مرد بھی اور عورت بھی، کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بھلا ہو، اچھا ہو، خیال احساس ہو، اور یوں محبت پیار کے ساتھ زندگی گزاریں. دین اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اندر عزت بھی ہے، آنر بھی ہے، وقار بھی ہے، طمانینت بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ماشاءاللہ آج صاحب آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمایا، اور میں آپ کا بالکل تھینکفل بھی ہوں کہ میرے شارٹ سے نوٹس پر آپ نے ماشاءاللہ وقت نکالا ہے. اور اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے. ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے جو موضوع آپ لے کے چلے ہیں. ایک اس میں چیز آخر میں اور عرض کر جاؤں گا. آگے ماشاءاللہ سید صاحب بھی بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور خالد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے وہ مسکراتے چہرے، صبح صبح ان کی زیارت سے خوشی ہوتی ہے. تو طبیعتیں کئیوں کی منتقم المزاج ہو گئی ہے، انتقامی مزاج بن گئے کئیوں کے. چھوٹی چھوٹی باتیں یا کئی باتیں ایسی جو سالہ سال دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے، کب میں نے بدلہ لینا ہے، کب میں نے اس بات کا جواب دینا ہے، کب میں نے اس بات پر جو ریئیکٹ کرنا ہے. بات سامنے والا بھول چکا ہوتا ہے، موضوع بھول چکا ہوتا ہے، لیکن یہ دل میں کینہ لے کے، نفرت لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے. باتوں کو اگنور کرنے کا کچھ مزاج بنائیں. ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا، ہر چیز پر تیش میں آ جانا، ہائپر ہو جانا، اس کی عادت ختم کریں. مدنی چل کے ناظرین، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنی قوم و ملت کو، اپنے معاشرے کو جب وہ امن کا، محبتوں کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میری رسپانسبلٹیز کیا ہے، میں ان کو سمجھ کر آگے بڑھوں اور انتقامی مزاج نہ بناؤں اپنا کہ میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. آسان نہیں چھڑنا، آپ کو جب ہم نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہیں چھڑنا. یہ بولتے ہیں نا ہمارے اردو میں کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. جو پکڑ کے رکھ رہے ہیں اسلام کا دامن بالکل نہیں چھوڑیں. باقی جو جھگڑے یا لڑائیاں جو اپنی انانیت ہے اس کو چھوڑ ہی دیں، مہربانی کریں. بالکل چھوڑ دیں. اور آپ نے جو بارش اور بجلی کی مثال دی نا، کمال کی بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے. اس پر مجھے وہ ایک پنجابی کا کلام تھا، اس میں سے 2 شعر یاد آ رہے تھے. کچ بھی من کا، کہتے ہیں کچ بھی من کا تے لال بھی من کا. لال ہوتا ہے بہت قیمتی پتھر. کچ بھی من کا، لال بھی من کا تے اکو رنگ دوہاں دا. جا زرگر دے کول لے جائیے، فرق ہے لکھاں کوہاں دا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس کو آسان بھی کر دیں، ایسا اردو والے بھی سمجھ جائیں. جی لال بھی من کا ہی ہے اور کانچ بھی من کا ہی ہے، یہ ایک موتی کی طرح سمجھ لیں. لیکن یہ دونوں میں نظر آتے دونوں بھی، رنگ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. مگر جب زرگر کے پاس لے کے جائے نا، جو سنار ہے، جو اس کا جوہری ہے، پہچان رکھنے والا، وہ بتائے گا کہ ان دونوں میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے. کانچ اور لال نہیں ہو سکتے، لہذا کانچ نہ بنو، لال بنو. انشاءاللہ معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بنتا ہے. مدینہ 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 مدینہ. بہت بہت پیاری بات کہی. اللہ تعالیٰ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی امان پناہ میں رکھے. اللہ کریم آپ کی حفاظت بھی فرمائے. یاقوت حجر لا کل حجر. یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہوتا.
چلیں جی، رکن شورا کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے ہیں مدنی چلے کے ناظرین، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئیے آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اور اس وقت میں بیٹھا ہوں لوٹھڑ شہر میں. سلمان بھائی، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے موبائل کے ساتھ بھی آپ مطلب دیکھ رہے ہیں اور توجہ کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تلاوت جو ہے نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، تو موبائل کو تو سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا. اس کی وضاحت فرمائیں ذرا، جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت دے، حضور اپنی ایمان پناہ میں رکھے. شکر حسین بھائی، جیتے رہیں. میں موبائل تلاوت کرتا ہوں تو موبائل سے دیکھ کر کرتا ہوں، اور جو تفسیر پڑھتا ہوں وہ بھی اس سے سیاحت الجنان جو ہماری اپلیکیشن ہے، قرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن، اس سے جو ہے وہ دیکھ کے پڑھتا ہوں. تو اس لیے موبائل کا ہونا ہاتھ میں ضروری ہے. دو چیزیں ہیں، یا تو نسخہ سامنے ہو، نسخہ سامنے نہیں ہے، قرآن کریم مصحف شریف سامنے نہیں ہے، تو پھر موبائل ایک سہولت ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں کوئی موبائل میں گیم نہیں کھیل رہا تھا، یا میں کوئی اس میں سے کوئی اور میسیجز وغیرہ نہیں دیکھ رہا تھا. قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور تفسیر ہے اسی کے حوالے سے میں نے اس کو استعمال اور یوٹیلائز کیا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا، کوشچن کیا. قابل وضاحت بات اگر کسی کو لگے تو اس کی وضاحت بالکل لینی چاہیے اور ہمیں اس کی وضاحت دینی چاہیے اگر وہ بات قابل وضاحت ہو تو. اور اگر قابل وضاحت نہ ہو تو پھر اس پر الحمدللہ ہمیں ہمارے شیخ طریقت اہل سنت نے اپولوجائز کرنا، معافی مانگنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی سکھایا ہے. اور جہاں غلطی ہوتی ہے پھر اس کو ہم الحمدللہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے کال بھی فرمائی اور ماشاءاللہ جو آپ کوسچن آپ نے کیا مدینہ. جی ماشاءاللہ. میں نظام رضوی بول رہا ہوں. آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بیچ میں نفرتوں کو پھیلانے میں سوشل میڈیا اور ٹی وی کا بہت بڑا کردار ہے. اگر ہم صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیں تو ہمارے بیچ میں محبتیں قائم ہوں گی. آپ بھی سلمان بھائی اس پر کچھ روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرہ. بات تو ٹھیک کیا آپ نے. یہاں حسنین بھائی آپس میں لڑے، جھگڑا ہوا، ادھر سٹیٹس لگا دیا، واٹس ایپ سٹیٹس لگا دیا، اور اب پبلک بیٹھی ہوئی ہے وہ پوچھے کہ ہاں بھی کیا، یعنی سارے جہان میں اڑا دیا نا بالکل کہ بھئی یہ ہو گیا ہے. یا فیس بک پر سٹوری لگا دی یا کچھ نہ کچھ لکھ کر جو ہے وہ ڈال دیا، اور پھر وہ ایک سٹیٹس سے جو تباہی مچتی ہے، اللہ ہی بچائے اس تباہی سے، اللہ بچائے. یہ پتہ نہیں کس بندے نے کدھر جو ہے وہ لگا دیا ہے اور کدھر چل پڑی ہے قوم. یہ بھی نہ کرے. آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کو ہر شے فیس بک پر دینا یا واٹس ایپ پر دینا کوئی ضروری ہے؟ میں کس کیفیت میں ہوں، میں کس حال میں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کسی نے کیا بولا ہے، یہ تو اس پر غور کی حاجت ہے کہ جو میں واٹس ایپ سٹیٹس لگا رہا ہوں یا جو میں فیس بک سٹوری شیئر کر رہا ہوں یا جو میں اس پر آ کے بول رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، میں کیا بول رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا تھا، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. اس پر بندہ غور و فکر کرے اور پھر جو چیز کسی اللہ والے سے پوچھ لے، رہنمائی لے لے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے عمل بندہ بنائے اور زندگی پرسکون بنائے. یہ سٹیٹس چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی ہوگی آپس میں اور یہ فلاں نے یوں بول دیا تو اس نے مجھے یوں کہہ دیا، بس پھر آگے پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے معاملہ. حسنین بھائی، یہ بھی طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. بالکل یہ واٹس ایپ سٹیٹس جو ہے نا یہ طلاق تک لے گیا بندے کو. بھائی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے بچے نا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کچھ اس طرح کی ڈیوائسز تھی نہیں، تو بچے ادھر ادھر کی جا کے جب باتیں کرتے تھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، وہ جا کے کہیں بتا دیا باہر. تو ایک بزرگ سمجھایا کرتے تھے، بیٹا اچھے بچے نا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. اب وہ باہر جانے کا موقع بھی نہیں ہے سلمان بھائی، فوراً بس اٹھانا ہے جی اور اپڈیٹ کر دینا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. مطلب اسٹیٹس دیکھ کے بندہ پتہ چلا لے کہ گھر میں ٹمپریچر کیا چل رہا ہے. تو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ یہ گھر ہی کی بات ہے جو باہر کر رہے ہیں، اور تماشا آپ خود بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تماش بین کو کیا ہے، اس کو یہ تماشا نہیں ملے گا، وہ کچھ اور دیکھ لے گا. لیکن جب آپ خود تماشا بن رہے ہوں گے تو دوسرا صرف آپ کے تماشے پر یا واہ واہ کرے گا یا ہائے ہائے کرے گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے معاملے میں کتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھی بات وہ ہے جو گھر میں شروع ہو. بلکہ بزرگ ایک بات یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ جب جس طرح عاجز صاحب نے فرمایا کہ شادی کا موقع ہے تو یا تو دوستی کر لیں تو موجہ ہی موجہ، اور
بس صورت دیگر فوجیں ہی فوجا. تو کچھ افراد اس طرح سے ہوتے ہیں جو نصیحت کرتے وقت بھی نا بچوں کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ بیٹا گھر بسانا ہے. ایسا لگتا ہے وہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ اکھاڑے میں اتر رہے ہو اور پچھاڑ کے ہی آنا ہے. جب اس طرح کا انداز ہوگا تو پھر مسائل ہو ہی جائیں گے, تباہی ہونی. اور آپ نے کرنا کیا چاہیے, اپنے کمرے کی بات کمرے میں ہونی چاہیے, باہر کی بات باہر ہونی چاہیے. یعنی جتنے افراد کی بات ہے نا سلمان بھائی وہ اتنوں میں ہی رہنی چاہیے. اور اس کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے, ہوش میں رہیں. مطلب آپ کہیں پیسہ رکھتے ہیں, اپنی قیمتی چیز رکھتے ہیں, اس کا اسٹیٹس نہیں لگاتے آپ. اتنی تمیز ہے آپ کو کہ کیا چیز لگانی چاہیے کیا نہیں لگانی چاہیے. میں بینک میں سے 10 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہوں, اسٹیٹس لگائے لا کے پتا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. جی بہت سی جگہوں پہ جا کے آپ سیلفی لے کے اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ آج اس وقت میں یہاں ہوں. بینک جا کے کریں نا تو پتا چلے کہ بینک جا کے پیسے ہاتھ میں پکڑ کے نا بھائی یہ میں لے کے نکلنے لگا ہوں, ابھی یہ دیکھ لیں بھائی. تو ان ساری چیزوں پہ جب آپ کی سمجھ ہے تو آپ اسی طرح رشتوں کو قیمتی سمجھے نا, واہ واہ واہ, اپنی محبتوں کو قیمتی سمجھے نا. اپنے والد صاحب سے بھی ناراضی ہوئی تو اس کا بھی اسٹیٹس نہ لگائے. بچہ کیا بچہ ہے کہ مطلب ہر وقت اس کے والد کی عزت اس کے ہاتھوں پر ہے, اور جب چاہتا ہے وہ اس کو پیروں تلے رون دیتا ہے. آج تو گھر میں یہ ہو گیا, آج مجھے گھر میں کسی نے یہ کہا. تو بھائی وہ گھر میں کسی کون ہے, کن افراد کو رکھا ہوا ہے آپ نے؟ وہ آپ کے اپنے ہیں, وہ آپ کے والدین ہیں, وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں. اب وہ کس افراد نے کیا کہہ دیا. مطلب سلمان بھائی آپ اسٹیٹس اللہ معاف فرمائے لوگوں کے پڑھیں تو آپ کہیں بھائی میں اس کو فوراً کال کر کے اس کی اصلاح کر دوں کہ بیٹا یہ نہ کرو, یہ کر لو, ایسا کر لو. یہ رجوع کرنے والا معاملہ ہے. اندھی ہوئی ہے پبلک, پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں پتہ ہے سلمان بھائی کیا ہے بات, یہ ہے کہ ادراک نہیں ہے کسی چیز کا. وہ عرف ہم میں ایک بات کہتے ہیں, کہیں صحیح جگہ کھلے بندے ہوتے تو پتہ ہوتا, کہیں بچپن سے ہی یہ مزاج ہوتا کہ جو بڑے کہہ رہے ہیں اس بات کو سن لیں. سن بھی لیں, مان بھی ہمارے لیں. یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے سلمان بھائی جی کہ کام کی باتیں نا سمجھائی نہیں گئی سمجھانے کی عمر میں. اس وقت کہا بیٹا جاؤ آپ باہر جا کے کھیلو. بچہ کہاں ہے جی, جناب وہ باہر کھیلنے گیا ہے. اس نے باہر اتنا کھیلا ہے کہ اب اس کو بڑوں کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. کھیل ہی اس کے دماغ میں بیٹھ گیا, اتنا کھیل بیٹھا ہوا ہے کہ وہ رشتوں کو بھی کھیل ہی بنا دیا اس نے. عزت کا بھی کھیل کر رہا ہوتا ہے, رشتوں کا بھی کھیل کر رہا ہوتا ہے. اس کو کھلا کے بچہ ہے کہہ کے اس کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا. اگر وہ سمجھنے کا موقع دیا ہوتا, بٹھا کر سمجھایا ہوتا, بیٹا اب آپ بڑے ہو رہے ہو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. اب آپ نے اس طرح اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. کپڑے تو اپڈیٹ کر لیے آپ نے, لیکن بڑے حیرت کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, آپ مینٹلی اپڈیٹ نہیں ہوئے. مینٹلٹی اپڈیٹ نہیں ہوئی, اور کیا ہوا اس کے چکر میں قد تو بڑا ہو گیا, کردار چھوٹا رہ گیا. اللہ بچائے. سلمان بھائی ایک شخص میرے پاس آیا کہ گھر میں آپس میں محبتیں نہیں ہیں. جب تھوڑی وضاحت ہوئی, گفتگو ہوئی, تو سوشل میڈیا کا اس میں اہم کردار تھا. مجھے مطلب سن کر بڑا عجیب سا بھی لگا, اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ سوشل میڈیا نے ہمارے تعلقات کو کتنا کمزور سے کمزور کر دیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک شخص جو روزانہ اس کا ہے کہ روزانہ اس سفر پہ جا رہا ہے اور ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کر جا رہا ہے, روزانہ 2-3 گھنٹے ایک شخص کے ساتھ کام کر رہا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے, اسے نام تک نہیں پتہ. تو سامنے آیا کہ تعلق آپس میں کیسا ہے, تو جی یہ ہوا کہ اگر نمک بھی لینا ہو تو میں میسیج کرتا ہوں, حالانکہ کچن میں میرے گھر والے ہیں, میں میسیج کرتا ہوں کہ نمک کہاں رکھا ہوا ہے. واہ بھائی واہ. تو جب ایسا تعلق ہوگا, ایسے ماحول ہوں گے, ایسا میڈیا تو سوشل ہی ہے, ظاہر بات ہے سوشل میڈیا تو نہ ہوگا نا, سوشل ہی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سوشل ہی ہے. بات چیزیں ہوتی ہیں, ان کا نام مطلب دوسرے طریقے سے لینا, یہ ان کی شناخت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو بہرحال پازیٹیو یوز بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی لوگ ہیں وہ سارے بیڑا غرق ہی کر رہے ہیں, ایسے نہیں, لیکن ایک بڑی تعداد بیڑا غرق کرنے والوں کی بھی ہے. تو مہربانی کر کے بیڑا پار لگائیں, غرق ہو جائے گا تو نہ آپ کے کام کا رہے گا نہ کسی اور کے کام کا رہے گا. کیوں حسنین؟ بالکل. اس میں ایک اور نمک چاہیے تو بھائی خود ہی کہہ رہے بھائی نمک لے آئیں, آپ کی آواز بھی جائے گی, چلے کوئی اچھا ہے گھر والے, آپ کی آواز میٹھی رس بھری آواز ان کے کانوں میں رس گھول دے گی, تو کوئی میرا خیال ہے نہ تو اس پہ کوئی چارج ہے, نہ اس کا کوئی بل آنا ہے, اور نہ ہی اس پر کوئی ٹیکس بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نمک کسی سے گھر والوں سے مانگ رہے ہیں. سلمان بھائی ایک مرتبہ نگران شورا نے بڑی اس حوالے سے تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ سوشل میڈیا میں دیکھیے ہوتا کیا ہے,
آپ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مال دیا ہے، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ اچھا کھا رہے ہیں تو اس کی تصویر کھینچ کے آپ لگائیے کہ جناب آج میں نے یہ کھایا؟ ممکن ہے آپ کو دیکھنے والے ایسے بھی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں ان نعمتوں سے نہ نوازا ہو. ممکن ہے آپ جو پہن رہے ہیں، جتنا اچھا پہن رہے ہیں، کسی کی استطاعت اتنی نہ ہو. آپ یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آج میں نے یہ کھایا، یہ پہنا، اور میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کھا لیتا ہوں. تو آپ گویا کہ ایک مسلمان کو کمزور بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، آپ کو کیا دیا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم اچھا کھا رہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیجئے، دوسروں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں بھی حلال روزی اور وافر مقدار میں دے کہ ان کی ضروریات پوری ہوں. آمین آمین آمین. تو یہ نفرتوں کے پھیلاؤ میں، رجحان میں سوشل میڈیا بھی ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ہم لوگ ہی اس میں ڈال رہے ہیں، تو یوں آگے معاملہ چل رہا ہے. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، تھوڑا ضبط بھی اپنے اندر لے کر آئیں، ہم اپنے اندر تھوڑا تحمل بھی لے کر آئیں، تھوڑا برداشت بھی ہو، درگزر بھی ہو، کچھ معاف بھی ہو جائے، اور یوں زندگی گزرتی جائے تو انشاءاللہ سکون ہی ہے، امن ہی ہے. اور میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کہہ دوں، میسیج بھی ہے، ایک دل خراج سا میسیج ہے. اللہ جو میسیج کرنے والے ہیں ان کے حال پر بھی رحمت فرمائے. اگر کوئی بندہ شرافت کے ساتھ چل رہا ہے نا، محبت کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محبت سے ہمارے ساتھ چلتا رہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. جب تک ٹنکی کا ظرف رہتا ہے نا، اس میں پانی آتا رہتا ہے اس میں، اور جب وہ پانی آ رہا ہے، جب وہ بھر گیا نا، پانی اوور فلو ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ محبتیں آ رہی ہیں اور ایک وقت تک آتی رہیں گی. اگر ہم ان کو رسپونڈ نہیں کریں گے یا ہم ان کو ویلیو نہیں دیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارا طریقہ جو ہے نا، وہ ہمارا ہی انداز، چونکہ ہم نے اس کو ویلیو نہیں دی، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے یا ہمارا کوئی اچھا کر رہا ہے، ہم نے اس کو ویلیو نہیں دی، اس کو اچھا رسپانس نہیں دیا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جس کو اللہ رسول نے بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ محبت بھی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. اور اس میں کردار کس کا ہے؟ یہ میرا اپنا ہے. کسی بھی جگہ پر ہیں آپ، کسی بھی طرح کے ہیں، ماتحت ہیں، سیٹھ ہیں، ایک ملازم ہے، وہ اپنے سیٹھ کا بھلائی کر رہا ہے، اس سے محبت والا معاملہ ہی کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہی کر رہا ہے، اس کی بات کو رکھ ہی رہا ہے، اور اب سیٹھ اس کے سر پر ہی سوار ہو جائے تو سیٹھ یہ اس بات سے ڈر جائے کہ کب وہ جو سر پر سوار ہو رہا ہے وہ پاؤں کے نیچے کب آتا ہے، آتے ہوئے دیر لگتی نہیں ہے. یوں ہی کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی طرح کا ہے، آپ کہیں پر رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مطلب ایک نظام میں بندہ رہ رہا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کا گھر ہے، آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، کرایہ دار اچھے ہیں یا مالک مکان اچھے ہیں، کرایہ دار کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یا جس بھی آپ طریقے پہ چلے جائیں، تو یہاں یاد رکھیں، یوں ہسبینڈ وائف کو بھی آپ لے لیں، گھر میں رہ رہے ہیں آپ، ایک طریقے سے ایک طرف سے اگر محبت آ رہی ہے تو اس محبت کو محبت کے ساتھ رسپونڈ کیا جائے. اور آپ کی کسی تیکھی بات کا بھی جواب اگر نہیں دیا جا رہا تو بندہ یہ مت سمجھے کہ سامنے والے کو محسوسات اس کے نہیں ہیں، یا اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، یہ بس ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. محسوس سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بس وہ شرافت ایک انسان کی ہوتی ہے، اور ایک بس مومنانہ انداز ہوتا ہے، پیارا انداز، تو وہ درگزر کر دیتا ہے. لیکن پھر جب وہ کراس لمٹ ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، روڈ پر بھی آپ سپیڈ لمٹ بریک کریں گے تو پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عقل مند کے لیے اشارہ نہیں، میں نے تو اتنی صراحت کر دی ہے، یہ کافی ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب محبتیں آپ کو مل رہی ہیں نا، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ محبتیں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں سلمان بھائی، محبتیں قبول کرنے سے بھی بڑھتی ہیں. واہ. دوسرا آپ کو محبت دے رہا ہے، آپ اس کو قبول کریں گے تو بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ کریم یہ اضافہ عطا فرمائے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے انداز سے کوئی چیز پیش کی گئی، لیکن آپ نے اس میں بھی کوئی نقص ہی نکال لیا. تو ہر وقت جب آپ کے مزاج میں نقص نکالنا ہوگا، دوسرے کی چیزوں میں عیب ڈھونڈنا ہوگا. پانی اگر آپ کو پیش کیا گیا اچھے گلاس میں، گلاس کو دھو کر، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، اب آپ بولیں اس کو ٹرے پہ رکھ کے لاتے. یا سردی کے موسم میں آپ کو کافی پیش کی گئی ہے، جی تو مہربانی کر کے اس کو مسکرا کر اس کو لیں، اور پینے کے بعد سامنے والے کا شکریہ بھی ادا کر دیں. پھر انتظار رکھیں کہ آپ کو
دوبارہ کب پیش کی جائے گی. یہ بڑی اہم بات ہے. چلیے کہ آگے بڑھتے ہیں, مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد اظہر ہے, سلطان پور سے بات کر رہا ہوں. نعت ہے نا, میں آپ کو نعت بتا رہا ہوں, پسندیدہ نعت ہے میری, وہ فرمائے گا. باتیں بھی مدینے کی, یادیں بھی مدینے کی. ارے واہ جی واہ, سبحان اللہ. ہاتھوں ہاتھ سنا دے عمر بھائی, کیا بات ہے جی, جیتے رہیں. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں واللہ خوشبو ہے پسینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میسج ہے میرے پاس, ان کا کہنا ہے کہ جی جگہ وغیرہ کا سٹیٹس لگانا منع ہے کیا؟ یا میں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے. آپ سٹیٹس لگا رہے ہیں, میں گھر پہ ہوں, میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, یہ ناجائز و حرام تو میں نے کہا بھی نہیں ہے. آگے میسج میں ہے کہ اگر کوئی یہ لگا دے کہ ہم فلان جگہ ہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو دیکھا جائے گا ایز پر سچویشن ہے. آپ بینک میں پیسے لے رہے ہیں اور آپ بتا دیں کہ میں بینک میں ہوں اور پیسے میں نے لے لیے ہیں اور میں ابھی یہاں سے نکلنے لگا ہوں اور میں اس روٹ سے ٹریول کرتے ہوئے گھر جاؤں گا, تو پھر حرج ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو. تو ایز پر کنڈیشن ہے, ایز پر سچویشن ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں جرنلائز کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر کوئی لکھ رہا ہے کہ میں ابھی سو رہا ہوں, میں سونے جا رہا ہوں, میں اٹھ گیا ہوں, میں ابھی گھر سے منہ دھونے جا رہا ہوں, یا ابھی میں جو ہے وہ کھانا کھانے بیٹھنے لگا ہوں, اب میں نے کھانا کھا لیا ہے. کھانا کیسا تھا, نمک تھا, چلیں یہ بھی لگا دے بیچ میں حسنین بھائی کا بھی. تو یہ چیزیں بندہ غور کر لے کہ کیا جتنا ٹائم میں اس پہ لگا رہا ہوں یا جس ٹائم میں یہ کام کر رہا ہوں, کیا میں اس سے کوئی بیٹر کام کر سکتا ہوں؟ If the answer is yes, اگر تو سوال یہ ہے کہ جی ہاں, اور میں جو یہ کر رہا ہوں اس کا کوئی بینیفٹ ہے میری دنیا کو یا میری آخرت کو. If the answer is yes, so you should to do. اگر جواب ہاں ہے کہ میری دنیا کا میری آخرت کا فائدہ ہے تو آپ کام کیجئے, اور اگر نہیں ہے, دنیا آخرت کا فائدہ نہیں ہے اور وہ فضول ہے, تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کام کے لوگ فضول کام نہیں کرتے. جی فیس بک پہ سوال آتا ہے, جھوٹ بولے بغیر آپ کے سامنے جو ہے اس کی تصویر لگا دیجیے. اب سامنے اگر بہن ہو, سامنے وائف ہو, اس کی تصویر کیسے لگائی جائے؟ یہ بات بھی ہے. چلیں جی, اور بھی باتیں بڑی بڑی ہیں جی. یہ پوری دنیا ہے, اللہ ہی بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے. سوشل میڈیا کا استعمال جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنی لوگوں میں انگزائٹی بڑھ رہی ہے. جی ہاں, لوگوں کو نفسیاتی پرابلمز جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے. تو اس کو لیمیٹائز کیا جائے بلکہ چھوڑ دیا جائے. جن کے لیے چھوڑنا پاسبل ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور جن کے لیے چھوڑنا پاسبل نہیں ہے ان کو لیمیٹائز کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی ضرورت ہے, جو ضرورت کے پیش نظر استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو لیمیٹائز ہی رکھا ہوا ہے. صوبان بھائی ہمارے بڑے زبردست مولوی کی دعوت اسلامی ہیں,
اینی ٹائم آپ کو یہ اویلیبل نہیں ملیں گے، ہر وقت ہی بندہ موجود ہو، نہیں، کام ہے، مصروفیات ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ ہیں اپنی جو مصروف ہوتے ہیں، آپ کو ہر وقت ہی موجود ملے، ابھی ہے تو ابھی، یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر کہیں ضرورت ہے اور یا کوئی عہدہ ہے یا کوئی سٹیٹس ہے جو جس کی ریکوائرمنٹ میں یہ آتا ہے تو وہاں پر یہ ہونا بھی چاہیے۔ میں ایک جرنلائز طریقے پر، ہم عام نارمل افراد جو آپ گھر پر دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہم اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، مستثنیات دیکھیں ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، ہم ایک جرنلائز طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کرنے والے کام کریں ورنہ پھر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ جی ریشان اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، بڑا پیارا موضوع آپ نے آج کا رکھا ہے، نفرتوں میں اضافہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اپنی ذاتی انا بھی ہوتی ہے، اڑ جانا۔ میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو مدنی چینل پر کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے، آپ اگر رجوع کرنا ہو تو فوراً اس بات سے رجوع فرما لیتے ہیں، اس سے امیر اہل سنت کی عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، درست فرمایا آپ نے، بڑی پیاری بات کہی، ماشاءاللہ۔ میں متنی رضا بول رہا ہوں، پیارے سلمان انکل مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ۔ ہاں جی عمر بھائی، کلام یاد ہے آپ کو؟ دو اشعار سنا دیں۔ لیں جی ابھی سنیں مدنی رضا بھائی۔ غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، نیا میری مجھدار میں سرکار پھنسی ہے، نیا میری مجھدار میں سرکار پھنسی ہے، امداد کو آؤ میری، امداد کو آؤ، یا غوث امداد کو آؤ میری، امداد کو آؤ، امداد کو آؤ میری، امداد کو آؤ، عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، بدکار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپا، او یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، مدنی پھول بھی چل رہے ہیں، مدنی چلے کے ناظرین فرمائشیں بھی آپ کی کچھ لی جا رہی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں صحت سے متعلق، ہیلتھ سے متعلق، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔
ایک کامن درد جسے ہم کہتے ہیں ارکن نساء، میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس کو شیٹیکا پین کہتے ہیں، اور یہ پین کی جو سائن ہوتی ہے، اس درد کے جو نشانات ہوتے ہیں، درد کہاں سے کہاں تک، تو کمر سے لے کے پاؤں تک ریڈیٹ کرتا ہے پین، اور سیویئر پین ہوتا ہے۔ اس میں پیشنٹ پوزیشن نہیں بنا پاتا، اس میں پیشنٹ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، یہ بہت شدید پین ہوتا ہے۔ اور عام تو کوئی سمجھ نہیں پاتا، کہتا ہے یہ کمر میں درد ہے، ایک دم اٹھے تھے جھٹکا آ گیا، اور ایک دم 3-4 دن سے درد چل رہا تھا، تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، ایک دم بڑھ گیا ہے، صبح بس اٹھا ہوں تو درد شروع ہو گیا ہے، نہا کے نکلا ہوں تو درد شروع ہو گیا ہے، ایک دم بس وہ کام کر رہا تھا نا، اچانک پٹھے اکڑ گئے ہیں، مگر ہوتا ہے یہ شیٹیکا پین ہے، ارکن نساء کا درد۔ اس میں ہماری شیٹک نرو ہوتی ہے جو کمپریس ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پین ہوتا ہے۔ وہ پین کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہی وہ واش روم میں بیٹھ سکتا ہے، تو اس میں درد کی نوعیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی پریونشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، فل ٹائم ریسٹ ہوگی، پیشنٹ کو زمین پہ نہیں لیٹانا چاہیے، پیشنٹ کو جو ہے نا تخت پہ نارمل گدا بچھا کے اس پہ لیٹانا چاہیے، اور اٹھنے کی بیٹھنے کی پوزیشن ہو، قریبی جو ڈاکٹرز ہو، آپ کا فیملی فزیشین ہو، اس سے آپ رابطہ کریں اور اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس میں ہم زیادہ تر میڈیسن بھی کم دیتے ہیں، درد کو کم کرنے کی میڈیسن دیتے ہیں، اور اس میں ہم پٹھوں کو ایکٹیو کرنے کی میڈیسن اور کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ وہ اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے فزیوتھراپی، اس میں ہم فزیوتھراپی کرواتے ہیں، جس میں الیکٹروتھراپی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، نرو کو اسٹیمولیٹ کر کے، نرو کنڈیشن دے کے، مسل کو ریلیکس کر کے پین کو مینیج کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں مینیج ہونے میں۔ اور اس کی پریونشن یہی ہے کہ آپ کی پوزیشن، آپ کی لانگ سیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور بیٹھنے کا جو ہے نا انداز ہو، اور زیادہ کھڑے ہونے میں بھی آپ نے تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ واک پریپیئر رکھنی ہے، 45 منٹس واک رکھنی ہے، اور کمفرٹیبل شوز ہونے چاہیے، اور کمفرٹیبل واک ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ زیادہ لانگ ڈرائیو نہیں ہو، اور اپنی باڈی الائنمنٹ، نارمل ایکسرسائز یہ روٹین میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پین نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نفرتوں کا بڑھتا ہوا رجحان یہ ہمارا موضوع ہے، اور اب ہم اس کو کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ کچھ ہم نے انٹرنل چیزوں کا لیا، اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل چیزیں بھی ہیں، کہ انسان بذات خود تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ جس سے نفرتیں آپس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں، لیکن کچھ لوگ آ کر اس کو کان میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، یا کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ بجھا رہے ہوتے ہیں، اور یوں آپس میں نفرت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو ایک عملی نمونہ مجھے دیکھنے کو ملا، وہ وہاں پر ملا کہ جہاں 2 خاندانوں میں خالد بھائی ناراضگی تھی، ناراضگی ہوئی، ان میں ایک تو جو ہے نا وہ رائٹ پر تھی، ناراضگی ان کی رائٹ پر تھی، بالکل ناراضگی اس بات پر بننی چاہیے جس پر ناراضگی تھی، مطلب بالکل آپ رائٹ پر ہیں، اور دوسری طرف سے صرف اپولوجائز ہونا تھا کیونکہ غلطی ان کی تھی، ایسا معاملہ جو تھا۔ لیکن اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ان کو آ کے لوگ بتا رہے ہیں وہ یوں بول رہے ہیں، اچھا میں ان کو ملا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں آ کے لوگ یوں بول رہے ہیں کہ وہ یوں بول رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کرنے والا کام کریں۔ تو پھر بڑا نتیجہ تو یہ نکل آیا کہ ہم ٹھیک ہے معافی کریں گے، اپولوجائز کریں گے، سلو کی طرف آگے جا رہے ہیں، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، ادھر تھوڑا ان کو کہا کوئی تھوڑی ہمت آپ بھی کریں، آپ بھی تھوڑا آگے جائیں، اور جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی معافی مانگنے آ رہا ہے تو معاف کر دیں، معافی لے لیں، درگزر کر دیں، اور پچھلا جو ہو گیا نا اب بس کلوز کریں اس کو۔ زخم اگر ہو جائے کسی جگہ پر، اور پھر جب وہ زخم ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو پھر کریدیں گے نا اس زخم کو، تو وہ زخم اور بڑھ جائے گا۔ یہ کام بھی نہ کریں۔ خالد بھائی کچھ اس پر اسنین بھی روشنی ڈالیں، وقت بھی احترام پذیر ہے، پھر ہم صاحب السلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے پرانی فائلیں نکالی جائیں تو گرد زیادہ اٹھتی ہے۔ اسی طرح محبتوں اور نفرتوں کا معاملہ ہے، اگر پرانے زخم کریدے جائیں گے تو درد بھی زیادہ ہوگا۔ دیکھ لینا چاہیے کریدنے والی نا سلمان بھائی، یہ کیفیت یقیناً انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس طرح کی ایک سچویشن کا منہ دیکھنا پڑا۔ کسی نے بتایا کال کر کے کہ 2 فریقین میں لڑائی ہو گئی ہے، اور اچھا بھلا معاملہ تھا، گھر والے آئے تھے اپنی بیٹی کو لے کر، بڑے پیار بڑے محبت کے ساتھ ہم ان کو کچھ دن کے لیے لے جائیں، تو یوں آ کر وہ لے گئے۔ اب بیچ میں کچھ افراد ایسے پڑے کہ انہوں نے آ کر اس شوہر کو یہ کہا
کہ وہ تو لے گئے اس کو اب بھیجیں گے نہیں واپس. یہاں یہ بھی اللہ کا بندہ ایسا تھا, ایسے کیسے نہیں بھیجیں گے, میں دیکھوں گا. اس گھر کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر بات کیا پہنچی ہے. وہ تو بیچارے ماں باپ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئے تھے, لے کر آرام سے چلے گئے, ان کا تھا کہ واپس چلی جائے گی. اچھا 2 دن گزرے, 2 دن کے لیے اجازت لے کر گئے تھے. انہوں نے دوبارہ کال کی شوہر کو, کہ خاتون نے ہی کال کی کہ مجھے لینے آ جائیں. اب کیونکہ اس کے کان پہلے بھرے جا چکے تھے کہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ نہیں آئیں گے, اب جناب یہاں سے رپلائی یہ ہے کہ جیسے گئی تھی ویسے ہی آ جاؤ. ارے بھائی وہ تو بڑی محبت سے بڑے پیار سے گئی تھی. پیچھے بیچ والوں نے جو باتیں کی نا, وہ آنا نہیں چاہتی, وہ کہیں اور رشتہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. مطلب چھوٹی سی بات کو, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. وہ ایسی بات نکال دی بیچ میں کہ بس اچھا بھلا گھر تھا وہ ٹوٹنے کی طرف جانے لگا. اب وہ کال کر کے بندہ یہ بات معلوم کرتا ہے کہ ان دونوں افراد میں کوئی صلح کروائی جائے, یا اب لڑکے کے دل میں برائی آ گئی ہے تو پھر رشتہ ختم ہی کر دیا جائے. کہا بھائی کوئی خدا کا نام لو, کوئی جوڑنے والے کام کرو. قرآن کریم نے سلمان بھائی اس حوالے سے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر زوجین کے مابین اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی حل کی صورت اس طرح سے بھی نکالی جا سکتی ہے کہ ایک فریق لڑکے والوں کی طرف سے, ایک فریق لڑکی کی طرف سے آئے, اور قرآن ارشاد فرماتا ہے اِن یُرِیدَا اصلاحًا, اگر یہ دونوں فریق جو آئے ہیں یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, یوفق اللہ بینہما, اللہ کریم ان کے درمیان آپس میں موافقت ڈال دے گا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ فریقین جس کو حکم بنا کر بھیج رہے ہیں وہ اصلاح کا ارادہ بھی رکھے. اصلاح کا ارادہ ہی نہیں ہے, انہوں نے اپنا ہی کوئی کام کیا ہوا ہے. تو اس طرح کا مزاج اگر ہوگا دونوں طرح سے, ایک تو آپ کا انٹرنل میٹر یہ ہے کہ آپ کو بھی کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو بات کہہ دی آپ نے بھی مان ہی لی. آپ کا تعلق براہ راست اپنی زوجہ سے ہے, آپ اس سے تو بات کیجئے. نہیں اس سے بات نہیں, میں نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے کسی نے یہ بات پہنچا دی. بھائی وہ کسی آپ کا زیادہ قریب تھا, اس سے زیادہ رشتہ تھا, یا اس سے زیادہ رشتہ ہے. رشتہ بنا کر کس سے رکھنا ہے, رہنا کس کے ساتھ ہے. نہیں میں نے ایسے کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. بھائی بات کیا ہے, کس پر یہ اتنا بڑا فیصلہ لینا چاہ رہے ہو؟ وہ کسی نے بات کہی ہے, اس کسی کی بات کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اس پکے رشتے کو چھوڑنے جا رہے ہیں. تو آپ کو بھی اتنے کچے کانوں والا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں اگنور کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. درست بات ہے, اور کرنے والا کام کرے, اور ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. حسنین بھائی آخری بات 1 لائن اور پھر اسٹارٹ اسلام. جی بالکل سلمان بھائی, اللہ رب العزت نے جسے عزت دی ہے آپ بھی اس کی عزت خود بھی کیجئے, دوسروں سے بھی کروائیے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ رحمان نے مجھے دی ہے, تو کرے گا میرا کیا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی محفل بستا رہے, اچھی باتیں, اچھے اخلاق, اچھے کردار کو اپنائیں, زندگی انشاءاللہ اچھی اور پرسکون بن جائے گی. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے, اے دامان رحمت والے,
پر لاکھوں سلام آقا، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے